اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اسے لفظوں کی مالا میں پرو دو تو یوم آزادی بنتا ہے۔ سامعین، آج میں اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر نہیں کروں گی کہ یوم آزادی کیوں اور کیسے منایا جاتا ہے اور کن رہنماؤں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا ہے، کیونکہ یہ سب آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ آج میں ماضی، حال اور مستقبل کے بھارت کے تعلق سے باتیں کروں گی۔ آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آزادی شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھے، کتنے ماؤں کے آنچل سنے ہوئے، کتنے آنگن کی کلکاریاں ختم ہوئی اور کتنے سر دار پر چڑھے، تب کہیں جا کر 27 رمضان کی شب 15 اگست سن 1947 کو ہمیں آزادی ملی۔ جدوجہد آزادی کے لیے میں کس کا نام لوں؟ فہرست تو کافی طویل ہے، لیکن حاضرین یہ بات بہت ذہن نشین رہے کہ برادران وطن شانہ بشانہ بلکہ ان سے زیادہ ہم نے اور ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی، لیکن آج کل کے منفی سوچ رکھنے والے، نفرتیں پھیلانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ یہ تھی ماضی کی چند جھلکی اور آج کے حالات سے تو آپ واقف ہی ہے۔ اقتدار کی لالچ میں گندی سیاست کرنے والے لوگوں نے ہمارے ملک کو اس دہانے پر لا کھڑا کیا ہے کہ اقلیتوں کو زندہ رہنا ہو تو منہ میں دہی جمانا ہوگا، ورنہ پتہ نہیں کہیں سے بلڈوزر آ کر آپ کے گھر اور بستی کو رون ڈالے گا۔ آپ کو اپنی جان گنوانے کے لیے کوئی جرم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھنا ہی کافی ہے، پھر چاہے آپ کسی عبادت گاہ کے امام کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ سفر کر رہے تو بندوق کی گولی سینکڑوں لوگوں میں سے آپ کو پہچان کر آپ کا ماتھا چوم لے گی۔ ایسی حالت میں مظلوموں کے دل سے یہی صدا نکلتی ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باپ ہوگا جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ظلم ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چکتے، وہ دن گئے جب ہر ظلم ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چکتے، اٹھے گی جو ہم پر اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ صدر وقار، سچ کہوں تو ان حالات کے کچھ حد تک ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ آپ ہی بتائیے کیا ہماری قوم متحد ہے؟ نہیں نارے، ہمارے تو گھر کے شیرازے بکھرے پڑے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جیسی سائٹ پر میٹنگ، ڈیٹنگ اور چیٹنگ کے جال میں پھنسے، وہ کیا ہی اپنے قوم کے حالات کو بدلیں گے؟ ان کے لیے تو میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، متحد ہو تو بدل ڈال نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈال نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ سامعین، ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم واقعی آزاد ہیں۔ بھوک مری، بے روزگاری، فسادات، کرپشن اور خوف سے سامعین باوقار، اس کرپشن کی وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، کسان خودکشی کر رہا ہے، نااہل حکومت کر رہے ہیں، غریب مزید غریب اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ حاضرین، اگر اپنے ملک کا مستقبل سنوارنا ہے تو ہمیں قربانی دینی ہوگی جھوٹ کی، فسادات کی، گندی سیاست کی اور وہ ہر ایک چیز جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ ساتھیوں، آئے اس خوشی کے موقع پر ہم عہد کریں کہ غلامی کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے چاہے وہ سیاسی، سماجی یا دینی معاشی ہو، اس کے لیے ہم وقت تن من دھن کی قربانی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اتنا کہہ کے میں اپنے الفاظ کو سمیٹنا چاہتی ہوں۔ اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔